आप सबका शुक्रिया। आज जो आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, तो एक हमारा जो पार्टी का एक नई तहरीक का दोबारा एक हमारा जो ऐलान हुआ है, तो उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है, और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो हमारी जो तहरीक है वो तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अगर तहरीक चलाई है और किसी लीडर ने तहरीक चलाई है तो इमरान खान ने चलाई है। पार्टी बनाने से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने हमेशा कौम की बात की, पाकिस्तान में कानून की पाबंदी की बात की, आइन की पासदारी की बात की, और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खुददारी, खुद मुख्तारी और अपना जो हमारा एक हकीकी आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बाप ने कुर्बानी दी, उसके बारे में बात की और कौम को शऊर की बात की। तो आज माशाल्लाह कौम में शऊर आ गया। आपने देखा कि 9 मई के बाद फस्तायत करके, जबर करके, पार्टी का निशान लेकर सब कुछ किया इन्होंने। हमारे लोगों को तोड़ा, तशद्दुद किया, वर्कर से किया, लीडरशिप से, पूरी पार्टी के साथ। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि कौम जाग गई है और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो कि मेरिट इन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद से ये रेगुलर एक हमारे खिलाफ अभी भी विक्टिमाइजेशन शुरू है, और हम तमाम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे कि उन केसों में कुछ है ही नहीं। तो केस जब चलता है तो केस में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए केसों को ना चला कर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का, जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं, और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे, और फिर उठा के लोगों को इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके साहब के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, और फिर मैं रिपीट करूंगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत को किसी चीज से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तान ही रहा है आज। इसी तरह एक वतीरा बन चुका है कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर, कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। वो फिर जब उनसे पूछे तो बड़े मजे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम, इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए, मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूं, एक फौजी का भाई हूं। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहां पे हमारे मसाइल हैं, वहां पे मेरे बच्चों के लिए, मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए गलत फैसलों की वजह से। तो इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए, मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजोरी,
اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. آئیں بیٹھیں, اپنی غلطیوں کو مانیں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں. 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اور میں تمام سیاسی پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں, آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں. عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے. اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ کلچر ہم نہیں چاہتے. اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں, کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں, ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے بھاگ جانا ہے. آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر, عہدیدار کے گھر کے اوپر, ووٹر کے گھر کو چھاپا لگتا ہے, اس کی چادر اور چاردیواری پامال ہوتی ہے, اس کا گھر توڑا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, تو کیا آپ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں خاموش ہیں تو کل آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے سب کی سانجھی ہیں. اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے, ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا, کر بھی رہے ہیں, پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں, وہ پراپر طریقے سے بیٹھے. اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں, یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں. آپ جواب دہ ہو, آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت, ملک کے حالات, ملک پہ آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں, اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے, کتنے دھماکے ہوئے, کتنے لوگ اس میں مارے گئے, ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے, اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے. آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی, وہی حالات بن گئے. اب پی ڈی ایم 2 آئی, اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے اس کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم مقابلہ کریں گے, ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں, لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے. آپ آئیں, بیٹھیں, بات کریں, دلائل پہ بات کریں. آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے, مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں آپ, میں تیار ہوں اس کے لیے. لیکن بغیر دلائل کے, بغیر ثبوت کے, بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم لا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی, اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے, ہتھکڑیاں لگا دی ہیں. تو قوم کہاں جائے؟ کیا راستہ چھوڑا ہے اپنے قوم کے لیے؟ تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں, اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں. اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے, بار بار کہا ہے, آؤ بیٹھو, مسئلے کو حل کرو, میرٹ پہ حل کرو, دلائل پہ حل کرو. جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا, جس کی غلطی ہے ثابت ہو, بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے, تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی, جس نے جب بھی کی ہے غلطی. تو اس کے لیے ہم تیار ہیں, پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے میں نے کل اناؤنس کیا ہے, کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز دکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں, الیکشن کے لیے نہیں, جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں, اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے, یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں, پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں, اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے, اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ پاس 2 ہی راستے ہیں. غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو, آزاد ہونا ہے, بچوں کو آزادی دینی ہے, خودداری دینی ہے, خود مختاری دینی ہے. تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو, متحد ہو جاؤ, اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے
اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کو اور ہمارا ساتھ دے. شکریہ. دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے. ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس طرح میں کیا بات کروں گا. تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی, ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لیں ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے. اس کے بعد اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو الائن کرتے ہیں, یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے جس نے سارا کچھ کیا ہے, کیونکہ جیلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد, اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی, میری بات چیت ان سے ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت, اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ, یہ میں نہیں کہہ رہا, خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں, ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے. پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا, اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے, اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے, فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی 1 PDM 1, پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ, اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM 2, ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں, یہ بٹھائیں, یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے, ہم عباد اللہ ہیں, ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں, ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے یار, آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے, چلا لو, کیا کر لو گے, ظلم اور کر لو گے, کر لو. پہلی بات تو یہ دیکھیں 5 اگست کا تھا کہ 5 اگست تک ایک نیا عمل بنانا ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے احتجاج کیے, پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے احتجاج کیے, تو آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں, ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا, گولیاں مار دی گئی ہمیں. تو اس کے بعد اب نیا عمل بنا کر ہم ایسا کریں گے کچھ کہ اس کو 5 اگست تک پیک پہ لے جائیں گے اپنے پولیٹیکل طریقہ کار سے, اپنے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے. اس کے بعد 5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے, وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے. میں نے جو 90 دن کا کہا ہے وہ اپنے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ 90 دن کو ایک ٹارگیٹ رکھا کہ 90 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں کچھ. اپنے ٹارگیٹ رکھے ہم نے اپنے لیے کہ 90 دن میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک پہ کیا سیاست کرنی بھی چاہیے. یہ کیا سیاست ہے اس ملک کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور اگر نہیں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے یا سیاست سے تو کام نہیں بنتا. تو سیاست سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ جو عمل آپ کے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے جی, مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی, اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دی کہ تب تک فیصلے کرو, سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہمارے ڈپارٹمنٹ نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے, ہم 2 پر بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں, اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا, عمران خان کا مسئلہ, پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے, لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن ابھی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو, بات کرو, کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں, ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن اور ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے, آئیں اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے, نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا, اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسہ اجازت دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے, ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے, نہ کبھی بعد میں کریں گے. کل ہم لاہور آئے ہیں نا, کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟
ہم آرام سے آئے, آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو, روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو, پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو, ربڑ بلیٹس مار رہے ہو, آنسو گیس مار رہے ہو, لاٹھی چارج کر رہے ہو, FIR کاٹ رہے ہو, گرفتار کر رہے ہو, یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دیں. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور رائے عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ میں زرداری کے حساب مجھے کمپیئر کروں. ٹھیک ہے, میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی, اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہے, ٹھیک ہے, مجھ سے بڑے خوش ہے. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 نومبر کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو 56 FIR میرے اوپر ہوئی ہیں, اس پہ ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن پر FIR ہی نہیں ہے. اچھا, باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں, بڑا ضروری ہے, اسی مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے, تو میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں خواجہ آصف, میں بالکل بربلا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے, اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے, پورے سسٹم سے, پورے چاروں صوبوں سے, آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے. چیف منسٹر بھی تھے, ان کا پرائم منسٹر بھی تھا, چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے, ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا, ایک محمد, ایک داسو, اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں, اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا, پیسے چاہیے میں دوں گا, میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت, اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی, اس کے بعد میرے اسیران, میرے لیڈرشپ, میرے ورکر, تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر, لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج یہ ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں, یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. GB کو بھی نکال دو, ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہے نشہ گردی, ان کے بہت زیادہ خراب ہے. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس, میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے, میرے پاس وسائل ہے. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں رکھا ہوا ہے. میں نے یہی سے نکالا اپنے صوبے سے, محنت کی ہے, کرپشن روکی ہے, یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ, وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے. تو اس میں خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے, تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا, اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے, تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں, باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں, آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مستی خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ, وہ الفاظ ذرا سن لو, خواجہ آصف وہی ہے. بات تو یہ کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام, اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل, اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں, مسائل کس سے پیدا کرنا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرنا, کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے, رجیم چینج کر کے, غلط طریقے سے, غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر, عوام کے ووٹوں کے برخلاف
जेली मिनट से हुकूमतों को बिठा कर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कई मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारी खुददारी खत्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमने तरीके चलाई हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। हम भरपूर कोशिश जारी रखेंगे, हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको यही बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी जो अल्लाह के महबूब अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, उनको भी कितने साल लगे और चंद सौ लोग मुसलमान हुए सिर्फ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों ने देखा कि हक और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर क्या हुआ, हम मुसलमानों ने उनका रास्ता छोड़कर हम किसी और रास्ते पे चल पड़े। आज फिर मुसलमान पूरी दुनिया में उनको मारा जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लामी तारीख सीखना पड़ेगा। अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म है, हक के साथ हम खड़े होंगे और हमारा ईमान है कि जीत हक की होगी। पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे मौलाना साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है, तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। किसने कही ये बात सर? हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। और ये जो बातें कर रहा है, तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद पता नहीं तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता भी क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। तो ये पंजाब का तो जवाब दे देंगे राजा साहब, ऐसी कोई बात पहले तो है नहीं। दूसरी बात मैं ओवरऑल बात करता हूँ पार्टी यूनिटी के ऊपर। देखें हमारी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा दी, तो जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपस में इख्तिलाफात आ जाते हैं। लेकिन इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और कल मैंने बड़ी वाज़ेह बात की है रात को, वो ये थी कि हमारा मकसद एक है, हमारा नजरिया एक है, हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। तो इस वक्त वो फैसले जो इमरान खान साहब ने करने हैं,
ان کی رہائی تک اس کے اوپر ایسو کی ٹانگیں نہ کھینچو. یونٹی کے ساتھ فوکس کرو, اپنا مقصد حاصل کرو. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے, عمران خان صاحب کا اختیار, ان کے فیصلے وہ خود کر لیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے ڈیٹیل میں پنجاب کی یہ بات کر لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری پارٹی یونائٹڈ ہے. ایک گھر میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک گھر ہیں, ہم ایک فیملی ہیں. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں, مضبوط ہو کے کھڑے ہیں. اور اب یہ طریقہ جو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں, تو اس میں پہلا جو میسج ہے ہمارا, وہ جو پہلی بات ہے جو کل میں نے کی ہے, وہ یہ کی ہے کہ اس میں پہلے ہم نے اندر خود یونٹی پیدا کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. شکریہ. میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, تو آپ نیکسٹ ٹائم آپ ایک گھر آ جاؤں, آپ ہمت کر لینا, پروگرام کر لینا, ہمت کر لینا. پھر نہیں آپ دعوت دو پی ٹی آئی کے پروگرام. ایک منٹ یار, آپ پی ٹی آئی کے میں کا جواب دیں یار. سینسیبل, لیٹس اسٹے آن سینسیبل کوسچنز. اس کا جواب پلیز. آپ کا بھائی جان سن لیا میں نے, بھائی سن لیا. جہاں تک بات ہے عمران خان کے بیٹوں کی, دیکھیں عمران خان کے وہ بیٹے ہیں, پاکستان ان کا ملک ہے, اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ پاکستان آ بھی سکتے ہیں, اور پاکستان آئیں گے, ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سیاست کی, سیاست انہوں نے نہ اعلان کیا ہے نہ شروع کی ہے. اور اس سے آگے کی بھی ایک بات کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرتے بھی ہیں تو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جب مجھے وہ قبول ہے تو تم کون ہو, پہلی بات. لیکن ایسی کوئی بات ابھی آئی بھی نہیں ہے. جہاں تک ان کے آنے کی بات ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے, تو اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے. کہ ایک بندہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر حکومت جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی. وہ یار یہ حکومت ہے, میں ایک آخری میسج دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو آج پسند ہے, اور یہ فرعونیت کی جو ایک پالیسی لوگ اختیار کر لیتے ہیں, فرعون کا حال تاریخ میں دیکھ لو, جو اس کا حال ہوا تھا ان کا وہی حال ہونا ہے. جی آپ بتا دیا بھائی یار, میری یار سنو یار, ایک بات بار بار نہ کرو نا. آپ کو بتا دیا ہے عمران خان نے جو اعلان کیا ہے, عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں محرم کے بعد, 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 5 اگست کو پیک پہ جائے گی. کتنی پیک پہ ہم نے جا سکتے ہیں, اللہ ہمیں کامیابی دے انشاءاللہ. آپ سب ہماری مدد کریں گے اس میں, کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے, وہ میں نے اپنے آپ کو, اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست, ریاست اور اپنے مستقبل کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ, انف از انف. وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس بات کو ابھی سے کمپیئر نہ کریں. جی پلیز آپ. ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملک جھوٹ, فریب, دھوکے پر چل رہا ہے. جو 8 فروری کی رات ہوا, 9 فروری اور 8 فروری کے درمیان, وہ حقیقت ہم کبھی نہیں بھولنے دیں گے کسی کو. اس دن پاکستان کے عوام کی آواز کو دھتکارا گیا, پاکستان کے ووٹ پر حملہ کیا گیا, پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہاری آواز غیر اہم ہے, تم غیر اہم ہو. یہ آج بنیادی حقیقت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 8 فروری 2024 پرانی بات ہو گئی, تو وہ پرانی بات نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی بدستور حقیقت ہے. اس جھوٹ کے اوپر آج پورا نظام قائم ہے, اور یہ جھوٹ کا نظام آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. آپ یاد کیجئے, عمران خان نے ایک صحت کارڈ متعارف کرایا تھا. روز مجھے 20 لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے وہ آپریشن کرائے, غریب لوگ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے, ان ہسپتالوں میں ہم داخل ہوئے جہاں ہم قدم رکھنے کا نہیں سوچ سکتے تھے. تو عمران خان کا دل اس پاکستان کے غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا, اور آج پاکستان کا غریب اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کی رہائی کی دعا کرتا ہے, تو اس کی یہی وجہ ہے. اس کو پتا ہے کہ عمران خان کے دل میں اس کے لیے درد ہے, اس کے لیے فکر ہے. اس لیے عمران خان کی رہائی اس نظام کی رہائی ہوگی, ہماری عدالتوں کی رہائی ہوگی, ہمارے آئین کی بحالی ہوگی. ہم عمران خان کی رہائی کا تقاضا اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہر چیز جھوٹ ہے, ہر چیز فریب ہے. اور اس رہائی کے لیے پوری پاکستانی قوم متحد ہے, پی ٹی آئی متحد ہے. میں آپ سے گزارش کروں, ہر بڑی جماعت میں گفتگو ہوتی ہے, ہر بڑی جماعت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, لیکن یہ گروہ بندی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جماعت اندر سے منتشر ہے. یہ منصوبہ سازوں کی ایک پالیسی ہے کہ اس بیانیے کو ہوا دو. بالکل یہ جھوٹا بیانیہ ہے. کل جس طرح خیبر پختونخوا کے ایم پی اے حضرات, پنجاب کے ایم پی اے حضرات
पूरे पाकिस्तान के MNA इकट्ठे होकर लाहौर आए, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये जमात बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार है। इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर हद तक जाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक अली अमीन साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आज हम समझते हैं कि हमने अब पाकिस्तान के हर गांव में, हर गली में, हर पाकिस्तानी को, आपको, हर एक को ये आवाज़ देनी है और ये आवाज़ हम देते रहेंगे कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठो। इस झूठ और फरेब को रद्द करो। ये अशराफिया का मुल्क बन चुका है। कभी यहाँ लाखों टन चीनी बाहर भेजी जाती है और फिर ज्यादा कीमत पर वापस बुलाई जाती है। ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इस मुल्क में दवाइयों की कीमतें कहाँ जा रही हैं? इस मुल्क में बेरोजगारी का क्या आलम है? इस मुल्क में पेट्रोल के साथ क्या हो रहा है? कीमतें दुनिया में गिरती हैं, आपको एक आने का फायदा नहीं होता। तो ये मुल्क आज एक साजिश है पाकिस्तान के गरीब अवाम के खिलाफ। ये अशराफिया के लिए बना हुआ एक मुल्क है जिसपे अशराफिया काबिज है। पुश्तपनाहों को होश के नाखून लेने हैं। हम पुश्तपनाहों से इसीलिए बात करते हैं, इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लो। 78 साल बहुत होते हैं किसी भी कौम की तारीख के लिए कि उस तारीख को बदल दिया जाए, और तारीख जरूर बदलेगी। पाकिस्तान के लोग अपनी तारीख को मुरतब करेंगे। हमें किसी एक जगह, किसी एक सड़क पर, किसी एक चौक पर तहरीक नहीं चलानी। ये तहरीक हर घर से निकलेगी बाहर। ये है हमारा नस्बुलैन। जिन कौमों ने अपने आप को बदला है, जिन कौमों ने झूठ को रद्द किया है, वहां हर घर में तहरीक चली है, हर गली में तहरीक चली है। हम आपके साथ होंगे, हम हर जगह होंगे, हम जेलों में भी होंगे, हम सड़कों पे भी होंगे। तो ये हमारा पाकिस्तान की आवाम से वादा है, ये इमरान खान की हमें हिदायत है। अब हमने पीछे नहीं हटना, हम में कोई डर नहीं है, हम में कोई खौफ नहीं है। हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की कौम को आगे लेकर बढ़ना है। ये हमारा आपके लिए पैगाम है, आपके जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये पैगाम है। ये मामला PTI का मामला नहीं है। कल आपका बच्चा उठाया जाता है तो आप देखेंगे ये अदालतें कासिर होंगी, आपको इंसाफ नहीं दे सकेंगी। कल आपका माल लूटा जाता है तो आपने इसी अदालती निजाम की जानिब जाना है। कल आपको बीमारी आती है तो ये महंगे अस्पताल आपका मुंह चढ़ाएंगे। हमने इस निजाम को आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मुरतब करना है। आज पाकिस्तान में 15 साल की उम्र के बच्चों में से 40% जिस्मानी तौर पर स्टंटेड है, यानी कि उनका जिस्म और उनके दिमाग उनकी उम्र के हिसाब से कमतर हैं, और पूरी उम्र वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आज 15 साल की उम्र के 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते। ये क्या निजाम है? 78 साल के बाद हम आज यहाँ क्यों आकर खड़े हुए हैं? आज आपको बड़े महल भी नजर आते हैं, गाड़ियां भी नजर आती हैं, बड़े फ्लाईओवर भी बन जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसका जिस्म सुखड़ा हुआ है, जिसका जहन सुखड़ा हुआ है, दिमाग सुखड़ा हुआ है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये निजाम आज हमें यहाँ लेकर आया है। हमने इस निजाम के खिलाफ लड़ना है। यही हमारा नस्बुलैन है और हम इसके लिए मुत्तहिद हैं। आप सब हमारा साथ दीजिए, हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आवाज नहीं दब सकेगी, ये आवाज जेल से भी गूंजेगी, ये आवाज सड़कों पे भी गूंजेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात, कल लाहौर में हमारे CM दाखिल हुए और आपने खुद देखा कि लाहौर को किस तरह सड़कों को यरगमाल बनाया गया। आप खुद गवाह हैं। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि लाहौरियों का जो इस्तकबाल करने का तरीका है और जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर इस्तकबाल करते हैं, इस पंजाब हुकूमत ने नहीं करने दिया। पूरा लाहौर सड़कों पे आ रहा था, हर जगह पे आपने देखे नाके लगे हुए थे, पुलिस आगे खड़ी थी। सबसे पहली बात मैं आपको ये कर दूं। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से इस एहतजाज में है। कौन कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में नहीं है? मुझे बताया जाए कि जलियांवाला बाग के बाद जो वाकयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए वो कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज बर्दाश्त करके हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इस फस्तायत के दौर में आप मीडिया ने हमारे साथ पूरी तरह आप खड़े हैं। जिस जगह पे आपको बुलाया आप आए। और एक और बात मैं कर दूं, चूंकि राइस साहब पूरी तरह उन्होंने और अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बात कर दी। एक मैं चैलेंज देता हूं इस चीफ मिनिस्टर को कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1 घंटा आपकी बातें भी सुनी, आपको जवाब भी दिए बगैर पर्ची के। मुझे 5 मिनट आपका सामना करके दिखा दे।
یہ میرا چیلنج ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیت ہے. عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کوئی اختلاف نہیں ہمارے پارٹی میں. جو بڑی پارٹیز ہوتی ہے اختلاف رائے ہوتا ہے, اور اس اختلاف رائے کا مرکز عمران خان ہے. ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں. ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ لے کے آئے ہیں. اگر ہم عمران خان کی رہائی کے لیے امانت دیانت اور حلفن اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے خون کے صحیح ہوتے ہوئے کام نہ کر سکے, ہم کل عوام کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے. ہمیں اپنا نہیں ہے. خان صاحب کو ہمارا آخری اور پہلا ایجنڈا ہے کہ ہم خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, کے پی کے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ دیکھیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 30 ارب روپے کے اشتہار نہیں ہے. شعیب اور دوسرے کا نام ذیشان ہے, وہ پرسوں پکارتے رہے ہم لوگ کہ شعیب اور ذیشان کدھر گئے, پانی آ گیا, سارا لاہور پانی میں ڈوب گیا. ان کو شرم نہیں آتی یہ ٹک ٹاک پہ, ان کے ٹک ٹاک کے 25 لاکھ روپے دیے گئے اور وہ واپس کر دیے گئے 17 لاکھ روپیہ. یہ آن ریکارڈ ہے, ان کے ویوز کم ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کا استقبال روکا گیا ہے. اور میں سی ایم صاحب کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ کیونکہ کے پی کے سے سی ایم صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ آئے, اپنے ایم پیز کے ساتھ آئے, اور پورا انہوں نے جی ٹی روڈ کراس کیا. ان کا جو والنٹیئرلی جنہوں نے استقبال کیا, ہم نے اپنے ورکرز کو نہیں بلایا. ہم نے اسی لیے نہیں بلایا کہ ہمارے ورکرز پہ پھر ایف آئی آرز ہوں گی, لیکن لوگ باہر نکلے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا. تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان کی ذات سب سے اول ہے ہمیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ذات ہے تو ہماری ذاتوں کا تحفظ ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک بات کروں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اسی طرح بائی روڈ ہم سندھ جائیں گے. انشاءاللہ ہم سندھ جائیں گے. سندھ میں جا کے اس طرح سندھ کی بھی پوری ہم اپنے یہاں سے اپنے بھائی سارے اکٹھے ہو اپنی پوری لیڈرشپ کو, ہمارے پارلیمنٹرین کو بلائیں گے, وہاں پہ بھی لائے عمل بنائیں گے. بلوچستان بھی جائیں گے. ساتھ ساتھ میں ایک آخری بات کرتا ہوں آپ کے توسط سے. دیکھیں ہم سیاستدان ہیں نا, سیاسی پارٹیاں ہیں نا, سب یہی کہتے ہیں نا, آؤ میرے صوبے میں مل کے جلسے کرو, جو جہاں پہ کرنا ہے کرو, سب مل کے کرو, مجھے بھی اجازت دے دو. پھر پتہ چلے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے. اگر تم لوگ ہمت ہے, اگر تم واقعی جمہوری ہو, سیاسی ہو, تو آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے صوبے میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے جلسہ کرو. میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, اور مجھے فیسیلیٹیٹ بھی نہ کرو آپ, مجھے صرف جلسے کی ایک این او سی دے دو جس شہر میں مانگو. پہلی این او سی میں لاہور مانگ رہا ہوں. مریم نواز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ایک جمہوری خاتون کہتی ہیں, آپ میری اس ریکویسٹ کو مانیں اور آپ مجھے لاہور بخیر مینار پاکستان پہ آپ کی ٹانگیں کام جاتی ہیں یا کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی, تو میں یہ کہوں گا کہیں پر بھی دے دو, کہیں پر بھی دے دو, اجازت دے دو. میں تمہیں بتاؤں گا, اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں پختونخوا سے لوگوں کو بھی لے کے نہیں آؤں گا. وہ تو مجھے مجبور لانا پڑتا ہے, آپ راستے بند کرتے ہو تو مجھے لانا پڑتا ہے. پختونخوا سے لوگوں بھی نہیں لاؤں گا. یہیں پہ جلسہ ہوگا, اور جس ضلع میں جلسہ ہوگا میرا یہ بھی وعدہ ہے اس ضلع کے علاوہ بھی لوگوں کو نہیں بلاؤں گا. اب تو ہمت کر لو, ہمت کر لو. عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, کوئی گھبرائے ہوئے ہو تم لوگ. تھینک یو. تھینک یو.